السلام علیکم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کا معنی تعریف اور شکر بھی ہے۔ تعریف اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی منظم، اتنا نظام مربوط ہے، بڑے بڑے ستارے، سیارے، زمین آسمان، کہکشائیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، تو اللہ ہی کی تعریف بندہ کرتا ہے۔ اور شکر اس لحاظ سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پر پیدا کیا، اس کی صحت، اس کے رزق، کیسے کیسی سبزیاں، کیسے کیسے پھل، اور اس کی پرورش کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا انتظام کیا، تو اعتراف نعمت کے اوپر بندہ شکر کرتا ہے۔ تو حمد کا معنی تعریف بھی اور حمد کا معنی شکر بھی ہے۔ تو الحمدللہ، تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ یہ کلمہ توحید کا کلمہ ہے اور مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے اس کلمے کے کہنے سے، کہ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، تو اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، دیوی دیوتا، سیارے کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے جو مخلوق کو اللہ نے دیا۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اسی کی بارگاہ میں جھکا جائے، اسی کے گرویدہ ہوا جائے، اسی کے احسان مند بندہ ہو، اور یہ توحید ہے۔ یہ کلمہ اتنا پیارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعاؤں کے اندر، یعنی قرآن کی ابتدا اس کلمے سے ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ سے شروع ہوتا، کتنی دعائیں اسی سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ روم میں اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، شروع میں بھی اور آخرت میں بھی، بعد میں بھی اسی کی تعریف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ ایسا کلمہ ہے تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی کہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال کو بھر دیتا ہے، اس پلڑے کو بھر جاتا ہے۔ کیونکہ کوئی اپنی دیویوں، کوئی دیوتاؤں کے کارنامے بیان کرتا ہے، کوئی کسی کی تعریفیں کر رہا ہے، اور الحمدللہ مومن کو بتایا گیا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے۔ اور ایک حدیث کے اندر ترمذی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے زیادہ فضیلت والی جو چیز ہے، دعا ہے، وہ الحمدللہ ہے، کہ بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ تو اسی طرح تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ رب، وہ رب ہے پالنے والا، کہ صرف انسان کی پیدائش اس نے نہیں کی، جنین کی حالت سے لے کے 100 سال 70 سال تک اس کو شفائیں دے رہا ہے، اس کو رزق دے رہا ہے، اس کو اللہ بڑھا رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کو پال رہا ہے۔ تو یہ بھی توحید کا کلمہ ہے کہ وہ رب ہے، عالمین، سب جہانوں کا، صرف انسانوں کا نہیں، ملائکہ کے جہان، فرشتوں کا جہان، پرندوں کا جہان، حشرات الارض کا، مچھلیوں کا، اتنے جہان ہیں، جنات کا، سب جہانوں کو جانتا بھی ہے، خالق بھی ہے، اور اس کوئی پرورش کر رہا ہے، اس کو پال رہا ہے۔ تو بندہ جب نماز کے اندر یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدن عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں شکر اللہ کے لیے جو پروردگار ہے جہانوں کا، کہ صرف انسانوں کو نہیں پال رہا، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو شفائیں دے رہا ہے، سب کی مرادیں پوری کر رہا ہے۔ تو یہ پہلا کلمہ بسم اللہ کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ توحید کا کلمہ جو اس کو سمجھے پھر وہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں، کسی اور سے مانگتا نہیں، کہ رب تو اللہ ہے، پرورشیں تو وہ کر رہا ہے، تو کسی اور سے کیوں مانگا جائے، تو کسی اور کا شکریہ ادا کیوں کیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔